تو یہ جو کراچی سے ہمارے 2 ایکسپرٹس ہیں جن میں سے ایک تو افلاطون ہے باقاعدہ طور پہ، اور سقراط اور بقراط کا جھوٹا پی کے بیٹھ کے بلدیاتی الیکشن کا چورن بیچتے ہیں، اور ہمارے بریگیڈیئر صاحب کو صرف اس لیے اچھا لگا ہے یہ الیکشن کہ اب پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، اس لیے پنجاب میں کرا لے. مطلب یہ دل کی باتیں ہیں، وہ نہیں ہے، یہ دل کی باتیں زبان پر آئی ہیں. اس لیے سر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ نے جو بات کہی میں نے وہی کہی کہ اب تو کرا لینے چاہیے، جیت جائے گی، اور پہلے کراتے تو ہار جاتے. مطلب میں تو آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. اور اب میں اپنی بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ بالکل بنیادی روٹس ہیں جمہوریت کے جو صرف فوجی جرنیلوں کو نظر آتے ہیں کہ یہ متبادل ہو جاتے ہیں اصل جمہوری اداروں کے. جمہوری اداروں نے بھی انہی کو چلانا چاہیے، چلاتے نہیں ہیں، مجبوری ہے. جب شہباز شریف نے بلدیاتی الیکشن کرائے تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ اور ڈنڈے پہ کرائے تھے، اور چونکہ عدالتوں کی بات ہے، احترام بھی ہے، لیکن عدالتوں نے عمران خان کے 4.25 سال ہر معاملے پہ خاموشی رکھی، لہذا عمران خان کو ہر معاملے میں واک اوور تھا، اس لیے وہ ناراض بھی ہیں، لاڈلے بھی نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی سی محبت چاہیے اور ہر ادارے سے چاہیے ہے، جیسے پہلے سرو کیا جا رہا تھا اسی طرح خدمت انجام دی جائے. اب جب تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوا ہے، کوئی نیوٹرل ہوا، کوئی کچھ ہوا، اسمبلی بحال کر دی، تو دیکھیں نا وہ ججوں کو جوتیاں تصویروں پہ وہاں لگائی گی لندن میں بٹھا کے. میسج تو انہیں کو دیا جا رہا تھا کہ پھر ہم آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. اچھا جی، یہ ہو گیا سارے کا سارا. میں آ رہا ہوں بھائی، مجھے پتا آپ کو تکلیف ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ذہن میں ہے بھی کچھ نہیں. جہاں پہ انہوں نے کہا 18ویں ترمیم ناسور ہے، اگر یہ اس جرنلزم کو جانتے ہیں تو جب 18ویں ترمیم نہیں تھی تب بھی بلدیاتی ادارے موجود تھے، اور جو بھی اختیارات تھے ان سب کو صوبائی حکومتیں ہی کنٹرول کرتی تھی. جب چاہتا تھا وزیر اعلیٰ ان کو انڈو ہر ڈسٹرکٹ میں کر سکتا تھا، یہ آپ اٹھا کے بیٹ لگا لیں. فواد چودھری کے ٹویٹس اٹھا لیں، وہ صرف سندھ گورنمنٹ پہ آئین کا آرٹیکل بلدیات کے حوالے سے کہتے تھے یہ اپلائی کر دینا چاہیے، لیکن جب انہی سے وہیں ٹویٹ پہ پوچھا جاتا تھا جناب پنجاب کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ سی کرتے رہ جاتے تھے، جواب نہیں آتا تھا، کیونکہ وہاں کیا مسئلہ تھا، حکومت آپ کی وسیم اکرم پلس موجود تھا. میں اب آپ کو جنرل مشرف کے دور کا ایک واقعہ، ہم قازقستان سے اسلام آباد واپس آ رہے تھے، جہاز کے اندر رات کو میں نے ان سے کہا، میں کہ جی یہ جو آپ نے نیا بلدیاتی نظام دیا اس پہ بات ہو سکتی ہے. وہ کہ مجھے ڈی ایم ایس نے کہا تھا کہ آپ نے ذرا دھیان سے بات کرنی ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ذمہ دار آپ ہوں گے. میں نے کہا جی بالکل میں بات کروں گا. ان سے میں نے اجازت چاہیے، انہوں نے کہا جی بالکل، ظاہر ہے کہ فوجی حکمران سے پوچھ کے ہی بات کریں گے نا آپ. تو انہوں نے کہا جی بالکل پوچھیں. میں نے کہا جی میں نے سندھ کی مثال دی کہ اس وقت سندھ میں جتنا کرپٹ ناظم بیٹھا ہوا ہے، میں نے مثال دی کہ ایک نیڈل جو کیمسٹری میں تجربے کے طور پہ 10 روپے کی خریدی جاتی ہے نا، جو جس میں وہ تیزاب شذاب ڈال کے بچے چیک کرتے ہیں، ایک ضلع میں 90 روپے کی خریدی گئی ہے، ایک میں 100 روپے کی اور ایک میں 10 روپے کی. اور پہلے یہ کرپشن ہر دفعہ ہوتی تھی، لیکن پورے صوبے کا ایک پروکیورمنٹ ٹینڈر ہوتا تھا اور وہ تمام میں تقسیم ہو جاتا تھا. اب جتنے ضلع ہیں اتنی پروکیورمنٹ کی ٹینڈر ہوئے ہیں، اور جتنا کرپٹ ناظم ہے اتنا ایک ہی چیز کا ریٹ مختلف آیا. پتہ جنرل صاحب کا کیا جواب تھا؟ ہمیں کیا، ہم نے اختیار دے دیا. لٹ گئے، مر گئے. آپ 18ویں ترمیم کو بیٹھے رہیں، اسی کی چوسنی چوستے رہیں. بھائی اس وقت 18ویں ترمیم بھی نہیں تھی، یہی اختیار تھے، یہی کام تھے، چوریاں تھیں، سب کے ساتھ